الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا لیول 1 ہے اور سبق نمبر 22 ہے، پارہ نمبر 6، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر انشاءاللہ 3 سے لے کے 23 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہمارا آج کا پہلا صفحہ ہے، اور اس کے پہلا جو صفحہ ہے اس کے ہم انشاءاللہ موضوعات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں جو موضوعات ہیں، ہمارے ٹاپکس ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا کہ مردار خون اور وہ جانور، ان کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اس چیز کا بیان، اور جو سدھائے ہوئے جانور جو شکار کرتے ہیں ان کی حلت کا بیان ہے کہ وہ بھی حلال ہیں۔ پھر پاک کھانے، ان کا ذکر، اور اہل کتاب کے کھانے حلال ہیں، اس بات کا ذکر، اور اہل کتاب کی جو پاک باز اور پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ ہمارا یہ پہلا موضوع ہے آج کے سبق کا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ حرمت حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ میتہ یعنی مردار کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے، والدم اور اسی طرح خون کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا جو گوشت ہے اس کو بھی تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، وما اور جو اہل جس پر پکارا جائے، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام، بھی اس پر جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اور اس کو پھر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والمنخنقۃ، منخنقہ وہ جانور ہے کہ جو گلا گھٹنے سے مر جائے، چاہے اس کا کوئی گلا گھونٹ دے یا اس کے گلے کے اندر جو پڑی ہوئی رسی ہے اس کی وجہ سے اگر اس کا خود ہی گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ اور اسی طرح موقوذہ یہ بھی حرام ہے۔ موقوذہ کسے کہتے ہیں کہ وہ جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، مثلا کوئی پتھر اس کو مارتا ہے یا کوئی لاٹھی سے اس کو مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے بغیر شرعی ذبح کیے ہوئے، تو ایسا جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ والنطیحۃ اور اسی طرح وہ جانور کہ جسے سینگ لگ جائے، جو سینگ لگنے سے مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع اور جسے کھا لے السبع درندے، یعنی جسے درندے کھا جائیں تو وہ جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، وہ جانور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم سوائے ان کے کہ جنہیں تم ذبح کر لو، الا مگر ما جو ذکیتم تم ذبح کر لو، ان کا تذکیہ کر لو، یعنی ان کو شرعی جو ذبح کرنا ہے وہ اس طرح اگر تم ان کو ذبح کر لیتے ہو تو پھر ان کا کھانا جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پہ، جو نصب پر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، ان کا کھانا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ تو نصب کسے کہتے ہیں، آستانوں کو،
یا اس کا ترجمہ تھانو بھی کیا گیا ہے، آستان بھی کیا گیا ہے۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے کچھ جگہ مقرر کی ہوئی ہوتی تھیں جہاں پہ ان کے جھوٹے معبود ہوتے تھے، اور وہ ان معبودوں کے پاس جا کر ان کے تقرب کے لیے کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ وہاں پہ بے شک اگر ایک جانور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ہی ذبح کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ بھی تم پر حرام ہے، وَأَن، اور یہ کہ تَسْتَقْسِمُوا، کہ تم قسمت معلوم کرو، کس چیز سے؟ بالازلامی، ازلام کے ساتھ، تیروں کے ساتھ۔ ازلام ظلم ان کی جمع ہے، اور اسے مراد وہ تیر ہیں کہ جو انہوں نے قسمت معلوم کرنے کے لیے مشرکین نے رکھے ہوتے تھے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا افعل کر، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل مت کر، اور تیسرے پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو وہ جب تیر کو اٹھاتے تھے، اگر وہ تیر نکلتا کہ جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ افعل، تو وہ کام کر لیتے تھے، کر۔ جو لا تفعل والا تیر تھا مت کر، تو اس پہ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ ایسا تیر نکل آتا کہ جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا، تو پھر دوبارہ نئے سرے سے تیر کو نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا کہ تم پر جو مردار ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ یعنی مردار کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جانور کہ جسے ذبح کیے بغیر، جو شرعی ذبح کا جو طریقہ ہے اس کے بغیر وہ خود مر جائے، تو وہ مردار ہوتا ہے، یعنی میتہ اس کو کہتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اس سے استثناء کیا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی دل، جو ٹڈی دل ہے جس کو ٹڈی کہتے ہیں وہ حلال ہے، اسی طرح جو مچھلی ہے وہ بھی حلال ہے۔ والدم، اور خون اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا۔ خون سے مراد کون سا خون ہے؟ کہ جو بہنے والا خون ہے، جس کو دم مسفوک کہتے ہیں، جو نیچے آیت جو ذکر ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس طرح خنزیر کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا۔ اور پھر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے ہوئے، تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس طرح جو گلا گھٹنے کی وجہ سے جو مر جاتا ہے، جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، جو مثلا اونچائی سے نیچے گرتا ہے وہ مر جاتا ہے، اسی طرح جو سینگ لگنے سے مر جاتا ہے، اور جسے درندوں نے کھا لیا ہو، تو یہ جانور حرام ہیں، ان کا کھانا حرام ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ذکر کیا کہ اگر یہ جو جانور ہے جن کا ذکر ہوا کہ مثلا کسی کا گلا گھونٹ گیا اور وہ مرنے کے قریب تھا، مثلا ابھی اس کی جان نہیں نکلی ہے، اور اس سے پہلے اگر اس کو کوئی ذبح کر کے اس کو کھا لیتا ہے، تو پھر وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح الموقوذہ ہے، متردیہ ہے، نتی ہے، یہ جتنے بھی جو جانور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اگر ان کے مرنے سے پہلے، یعنی کہ جب ان کو ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت ان کے اندر جان ہو اگر، تو پھر اگر ان کو ذبح کر کے کھا لیے جائے تو یہ حلال ہیں، حرام نہیں ہیں، اس صورت میں وہ حلال ہوں گے، حرام نہیں ہوں گے۔ لیکن جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا ہے وہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح جو آستانوں پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا کھانا بھی بالکل حرام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، تو اللہ نے ان سب چیزوں کو بھی حرام قرار دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالکم فسق، کہ یہ فسق ہیں، یہ سارے کے سارے یہ جو عمل ہیں، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ جو آستانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں جانور، اور اسی طرح تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ فسق ہے، یہ سراسر اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 147 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لا اجدو، میں نہیں پاتا،
فیما اوحی الیہ کہ اس میں سے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، محرمن حرام، علی طاعم کسی کھانے والے پہ، یطعمہ جو اسے کھاتا ہے، الا مگر یہ کہ یکون وہ ہو میتتن مردار ہو، او دمن مسفوحن یا بہتا ہوا خون ہو، بایا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ فإنہ رجس کہ وہ ناپاک ہے، وہ خنزیر کا گوشت وہ ناپاک ہے، او فسقن یا فسق ہو کہ اہل لغیر اللہ بھی کہ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو میتہ ہے، مردار ہے، اسی طرح الدم ہے، دم مسفوح ہے، وہ خون کے جو بہایا جاتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا جو خون نکلتا ہے، جو کثرت کے ساتھ جو بہتا ہے، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہایا وہ خون، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہ یہ ناپاک ہے، اور فسقن جو فسق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کہ اہل لغیر اللہ بھی کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور شرعی ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے، اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ اس کی جو رگیں ہیں وہ ساری کٹ جائیں، اس کی رگیں کٹ جائیں اور خون اس کے اندر سے نکل جائے، بہہ جائے۔ اور یہ مردار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جو منخنقہ ہے، موقوذہ ہے، متردی ہے، نتیح ہے، یہ جو جانور ہیں، جو اقسام، اور اسی طرح جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں کرا دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو خون ہے وہ بہہ نہیں پاتا، وہ ان کے اندر ہی موجود رہتا ہے، ان کے اندر ہی رہتا ہے۔ تو جب ایک انسان ایسے گوشت کو کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کے گوشت کو ہی حرام قرار دیا۔ آیت نمبر 3، اللہ نے فرمایا الیوم آج کے دن اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمت ہی اپنی نعمت، وَرَضِيتُ اور میں نے پسند کیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین، بطور دین کہ آج میں نے اسلام کو تمہارے لیے کیا کر لیا ہے؟ پسند کر لیا، دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو انسانیت کے لیے پسند کیا ہے، کس کے لحاظ سے؟ دین کے لحاظ سے، دین یعنی بطور دین کے۔ بڑی عظیم آیت ہے، اور اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین کے اندر بدعات کی ایجاد یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں ان کو ایجاد کیا جائے، نئے نئے اعمال ان کو کیا جائے ثواب سمجھ کے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں وہ عمل کرتا ہے جو نیا ہے، جو دین کے اندر پہلے نہیں ہے، بلکہ وہ احدث نیا کام ایجاد کرتا ہے دین کے اندر، تو فرمایا کہ فہو رد کہ وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ جو اس کے اندر نہیں ہے، جو دین میں سے نہیں ہے، ما لیس منہ فہو رد تو وہ رد ہے، مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی طور پہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر ایک انسان اس کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس کو انتہائی شدید بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا تو وہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ بقدر ضرورت حرام چیز کو کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ بقدرے ضرورت وہ حرام چیز کو کھا سکتا ہے۔ جی یہاں پیچھے ایک آیت رہ گئی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ذالکم فسق کے بعد ہے کہ الیوم آج کے دن یئس مایوس ہو گئے ہیں، کون؟ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کس چیز سے مایوس ہو گئے ہیں؟ من دینکم تمہارے دین سے، یعنی اب تمہاری اہل ایمان، اب تمہاری جو طاقت ہے وہ مستحکم ہو گئی ہے، اب جو دشمن کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ تمہارے دین کو نیچا کر سکیں، اب وہ تمہارے دین کو نیچا نہیں کر سکتے، اب وہ تمہارے دین پہ غلبہ نہیں پا سکتے، نہ ہی تم پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ فلا تخشوہم، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مت ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، خوشخبری دی، اور اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ الیوم آج کے دن اکملتو، میں نے اکمال کر دیا، یعنی میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے نہیں، اہل ایمان تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کر دیا، وہ اتممتو، اور پوری کر دی، علیکم تم پہ، نعمتی اپنی نعمت، ورضیتو، اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، کس چیز کو پسند کر لیا؟ الاسلام، اسلام کو، دیناً بطور دین کے، فمن استر فی مخمصۃ، اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر کوئی انسان لاچار ہو جاتا ہے، مجبور کر دیا جاتا ہے، فی مخمصۃ، مخمصہ میں، مخمصہ کسے کہتے ہیں؟ بھوک میں، مخمصہ بھوک، یعنی اس کو بھوک کے اندر مجبور کر دیا جاتا ہے، وہ لاچار ہو جاتا ہے، اس کو شدید بھوک اس کو لگی ہے، لیکن غیر متجانف لإثم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا بالکل نہ ہو، وہ گناہ کی طرف، اس شرط کے ساتھ کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا، گناہ کی طرف وہ مائل ہونے والا نہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر وہ حرام چیز کھاتا ہے، اس کے پاس حلال نہیں ہے، اور اس کی جان کو خطرہ ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو وہ اس صورت میں حرام چیز کو کھا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا اس کے لیے حرام کیا ہے، لیکن بقدر ضرورت، اور اس کو جائز نہ سمجھے کہ میرے لیے جائز ہے، بلکہ وہ سمجھے کہ یہ ضرورت ہے اور مجبوری ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ حد سے بھی مت بڑھے، اتنا کھائے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو جائے کہ اس کی جان بچ جائے، تو اتنا وہ کھا سکتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ فإن اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور، بڑا غفور ہے، رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو ستھری چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور اسی طرح ان شکاری جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے کہ جنہیں تم کیا کرتے ہو کہ شکار کے لیے رکھتے ہو، شکاری جنہیں تم بناتے ہو، اور تم ان جانوروں کو سکھاتے ہو اس میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، تو یہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے کہ وہ تمہارے لیے شکار کرتے ہیں جا کے، پس تم کھاؤ جو جانور تم شکار کے لیے بیچتے ہو، جو تمہارا جو شکاری جانور ہے، اور اس کو جب تم بیچتے ہو تو اگر وہ تمہارے لیے اس جانور کو روک کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کو جانور کو بھیجو، بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا، احل، حلال کیا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، احل، حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، طیبات، یعنی پاکیزہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ تمہارے لیے کیا قرار دی گئی ہیں؟ حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ پھر فرمایا وما علمتم، اور جو تم نے سدائے ہوں، جو تم نے سکھائے ہوں، من الجوارح، شکاری جانوروں میں سے، یعنی جو شکاری جانور جنہیں تم سدھاتے ہو، جنہیں تم سکھاتے ہو، مکلبین، کہ جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو،
جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تعلمونہم تم سکھاتے ہو ان کو، تعلیم دیتے ہو، تم ان کو سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو علمکم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا اس میں سے جو تم ان کو سکھاتے ہو، تو یہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے۔ مثال کے طور پہ شکاری جانور کون سے ہیں؟ جیسے کتا ہے، جیسے چیتا ہے، اسی طرح پرندے بھی شکاری ہوتے ہیں جن کے ذریعے شکار کی جاتا ہے، جیسے باز ہے، جیسے شکرا ہے۔ تو تم ان کو سدھاتے ہو اور تم ان کو ایک ٹریننگ دیتے ہو، پھر وہ جا کے تمہارے لیے شکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا، اور اس کی شرط کیا رکھی کہ جب تم اس کو شکار کے لیے بیچتے ہو، اپنے جانور کو چھوڑتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو چھوڑو، پھر اگر وہ اس میں سے وہ خود کھا لیں تو پھر تم نہیں کھاؤ اسے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ شکار تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے لیے کیا ہے۔ اور صدائے ہونے کی علامت کیا ہے؟ یعنی جانور جو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو اسے اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھے، جو شکار ہے اس کو وہ اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھے، اور اس کو خود نہ کھائے، اس کو پکڑ کر رکھے، اور پھر اگر وہ کھاتا ہے، وہ جو شکاری جانور ہے، اگر اس میں سے وہ خود کچھ کھا لیتا ہے تو پھر اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہوگا، کیونکہ اس جانور نے وہ اپنے لیے پکڑ کر رکھا ہے۔ لیکن اگر اس نے وہ جانور جو ہے وہ اس نے پکڑا، اس کو وہ مر گیا وہ جانور، اور اس نے جو شکار کرنے والا ہے اس نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھیجا تھا، اور آگے اس جانور نے اس کا شکار کیا، اور دوسرا جانور جس کو شکار کیا گیا وہ مر گیا، تو اب اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھیجا تھا۔ تو اس کا بسم اللہ پڑھ کے بھیجنا گویا کہ اس کے ذبح کرنے کا قائم مقام ہو گیا، اس جانور کے ذبح، جس کا شکار کیا جا رہا ہے اس جانور کے ذبح کرنے کا کیا ہو گیا؟ قائم مقام ہو گیا۔ تو اب اس کے لیے اس جانور کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شکاری جانور کو بیچتا ہے اور آگے جو ہے اس کے ساتھ کوئی اور جانور بھی ہوتا ہے، مثلا اس نے اپنے شکاری کتے کو بھیجا کہ وہ شکار کرے، لیکن جب وہاں پہ پہنچا تو ساتھ ایک اور کتا بھی تھا، تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اب وہ جانور حلال نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ شکار کس نے کیا ہے، اس کے شکاری جانور نے کیا ہے یا دوسرے کسی جانور نے کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ جب تم اپنا کتا چھوڑو اور وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے، یعنی جب تم اس کو شکار کے لیے بیچتے ہو اپنے کتے کو، اور وہ تمہارے لیے پکڑ کر اگر وہ رکھتا ہے اور تم وہاں پہ پہنچتے ہو اور اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر کے تم کھا لو۔ اگر وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھتا ہے اس جانور کو، تمہارا شکاری جانور، تو تم وہاں پہنچتے ہو اور وہ جانور زندہ ہوتا ہے تو تم اس کو ذبح کر کے کیا کر لو؟ کھا لو۔ اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے، تمہارے شکاری جانور نے اس دوسرے جانور کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا ہے، لیکن اس نے خود نہیں کھایا، تمہارے شکاری جانور نے اس کو خود نہیں کھایا، تو پھر تم اسے کھا لو، پھر تمہارے لیے یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک آسانی کر دی ہے، کیونکہ کتے کا پکڑنا ذبح کرنے کے قائم مقام ہے، تمہارے شکاری جانور کا اس کو پکڑ کر رکھنا یہ ذبح کرنے کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اہل ایمان کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ سریع، اللہ تعالیٰ جلد الحساب، سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں دیر نہیں کرتا۔
جی اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا کہ تمہارے لیے جو طیبات ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں، وہ تمہارے لیے بالکل حلال ہیں۔ طیبات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کرا دیا ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کا جو کھانا ہے، اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ ان کا جو ذبح کیا وہ جو جانور ہے جو وہ ذبیحہ کرتے ہیں، جو جانور وہ ذبح کرتے ہیں، اگر وہ جانور حلال ہے تو وہ ہمارے لیے کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اس کی کچھ کیا ہیں؟ شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انہوں نے اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، انہوں نے اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو، انہوں نے اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو۔ اگر انہوں نے اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو وہ ہمارے لیے اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو انہوں نے جو ذبح کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق انہوں نے ذبح کیا ہو، یہ نہیں کہ مشینی اگر وہ ذبح کرتے ہیں کہ جس سے جو دم مسفوح ہے خون نکلتا ہی نہیں ہے، یا جو دوسرے طریقے مثال کے طور پہ گرم پانی میں اس کو ڈال دیا اور وہ مر گیا، تو ان طریقوں سے اگر وہ جانور کو اگر وہ مارتے ہیں تو پھر ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے جو شریعت اسلامی نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے سے اگر وہ ذبح کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر اللہ کے نام پر اگر وہ ذبح نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا ہمارے لیے کھانا حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم، آج کے دن، احل، حلال کی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، یعنی آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہیں؟ حلال کر دی ہیں۔ وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا، یعنی اہل کتاب کا طعام، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور ذبیحہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ وطعامکم، اور تمہارا جو طعام ہے، تمہارا جو ذبیحہ ہے، حل لہم ان کے لیے بھی حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنات، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں، من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے جو پاک دامن ہیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ عورتوں میں سے جو اہل ایمان پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ وہ بھی حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اسی طرح پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن جو عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ اذا، جب، آتیتموہن، جب تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کے اجور یعنی ان کے مہر ان کو جب تم دے دو تو پھر ان سے تمہارا نکاح کرنا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کن سے؟ اہل کتاب کی محصنات یعنی پاک دامن عورتیں۔ تو یہاں پہ صرف اجازت ہے، یعنی اگر کوئی یہود و نصارہ کی کسی خاتون سے اگر وہ شادی کرتا ہے، ایک خاتون، ایک عورت ہے، اگر وہ یہودیہ ہے یا نصرانیہ ہے، عیسائی ہے، تو اس سے نکاح کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔ کیا ہو؟ پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، اور اپنے دین پر قائم ہو۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، وہ اپنے دین کو بھی نہیں مانتے، وہ اپنے دین سے بھی کیا ہو چکے ہیں؟ بیزار ہو چکے ہیں، اور پاک دامنی بھی ان میں کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، کوئی کار ثواب نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، لیکن اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ محسنین، کہ مقصد تمہارا کیا ہو؟ پاک دامنی ہو۔ جب تم نکاح میں آؤ، نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مقصد احسان ہو، پاک دامنی ہو۔ تو نکاح کا جو سب سے عظیم مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایک انسان، ایک مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا مقصد جو شریعت نے اسے دیا وہ کیا ہے؟ پاک دامنی، تاکہ وہ پاک دامنی کو اختیار کرے۔ غیر مصافحین،
یہ نہیں کہ تم اعلانیہ زنا کرتے پھرو، یہ بھی ممنوع ہے، حرام ہے۔ غیر مصافین سے مراد کیا ہے کہ اعلانیہ بدکاری مت کرو۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی تم بناؤ اخدان، خفیہ جو آشنا ہیں ان کو بھی مت بناؤ۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ خفیہ زنا اور بدکاری۔ اور غیر مصافین سے مراد کیا ہے کہ کوئی انسان نعوذ باللہ اعلانیہ زنا کرے۔ اور محسنین سے مراد کیا ہے کہ شرعی نکاح، عقد کے اندر آنا۔ نکاح کے مقصد کیا ہے کہ تم پاک دامنی اختیار کرو، اور یہ نہ ہو کہ تم اعلانیہ بدکاری کرتے پھرو یا خفیہ طور پہ آشنا بنا لو اور ان کے ساتھ بدکاری کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو بھی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ فقط، تو پس حبیطہ، اس کا ضائع ہو گیا، عمل ہو، اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، کہ آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے لیسن کے دوسرا صفحہ ہے، اس میں آیت وضو کا ذکر ہے، غسل کے احکامات ہیں، اور سفر و مرض کی حالت میں جو طہارت کے جو احکام ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت، دین اور اس کے جو عہد ہے رسالت، اس کو یاد رکھو۔ اور پھر آخری جو ٹاپک ہے اس صفحے کا وہ کیا ہے کہ انصاف کے ساتھ گواہ بنو، انصاف کے ساتھ گواہ بنو، اور دشمنی کی وجہ سے عدل کو مت چھوڑو۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم اس کے ساتھ عدل و انصاف بھی نہیں کرو گے، بلکہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف والا معاملہ کرو۔ اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا پھر جو وعدہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت وضو ہے، اس کے اندر وضو کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرنا ہے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو فغسلوا وجوہکم، تو پس تم دھو لو اپنے چہروں کو، اپنے چہروں کو کیا کرو؟ دھو لو۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو، الی المرافق، کونیوں تک۔ تو وجوہکم جو ہے چہروں کو دھونا، اس کے اندر دیکھیے کلی کرنا بھی آتا ہے، اس طرح ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑنا بھی آتا ہے، اور داڑھی کا خلال یہ بھی شامل ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ تو کونیاں یہ داخل ہیں، ان کو بھی دھونا لازمی ہے، کونیوں کو دھونا بھی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ وَامْسَحُوا، پھر فرمایا کہ اور تم مسح کرو، بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے سروں کا۔ تو سر کا پورا مسح کیا جائے گا، کہ یہاں سے شروع کیا اور واپس یہاں تک لے کے آئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہاں پہ ایک دفعہ ایسے ہاتھ رکھ دیا اور مسح ہو گیا، نہیں، بلکہ پورے سر کا مسح کیا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو بھی دھو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ تو ٹخنے داخل ہیں کہ جس کو دھونا ہے، ٹخنوں کو بھی دھونا ہے، تو دونوں پاؤں کو قدموں تک، دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا یہ لازمی ہے۔ یہ وضو کا کیا ہے؟ ارکان میں سے ہے، وضو کے فرائض میں سے ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اندر ترتیب یہ بھی شرط ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ شرط ہے۔ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر کیا، اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر کیا کہ کونیوں تک ان کو دھویا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر کیا، اس کے بعد پاؤں دھونے کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کو ترتیب سے کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے موزے پہنے ہیں، طہارت کی حالت میں وضو کر کے اگر کسی نے موزے پہنے ہیں، جرابیں پہنی ہیں، تو وہ مسح بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس نے طہارت کی حالت میں وہ موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں، وضو کر کے پہنی ہوں۔ اور اسی طرح وضو کے اندر یہ بھی شرط ہے الموالات، پے در پہ وضو کے اندر ایک
سے دوسرے عضو کو دھونا، یعنی ایک عضو اگر ایک انسان نے اپنا دھو لیا ہے تو اب اس کا انتظار نہیں کرے مثلا کہ وہ اگر خشک ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، بلکہ پے در پہ اس کو، یعنی بیچ میں فاصلہ نہ رکھا جائے، وضو کو پے در پہ کیا جائے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو جنوباً، اگر تم جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، مثلا کسی کو جنابت کی حالت آ گئی ہے، یا اگر عورت جو ہے وہ حیض و نفاس سے وہ پاک ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جنبی، اگر جنبی ہو تو فطہروا، تو غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، اگر تم سفر پہ ہو، او جاء، اور آئے تم میں سے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضاء حاجت کر کے، او لامستم، یا تم نے مباشرت کی ہو، چھوا ہو، یعنی ہم بستری کی ہو، النساء، عورتوں سے، فلم تجدو، پس تم نہ پاؤ، ماء، کوئی بھی پانی، فتیمموا، تو پس تم تیمم کر لو، قصد کرو، سعیداً، مٹی کا، طیباً، پاک، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پھر تم کیا کر لو، تیمم کر لو۔ تو کون کون سی اللہ تعالیٰ نے حالتیں اس آیت کے اس ٹکڑے میں ذکر کی، کہ اگر تم مریض ہو مثال کے طور پہ اور پانی تم استعمال نہیں کر سکتے، یا پانی تمہیں میسر نہیں ہے، یا تم سفر پہ ہو تو پانی نہیں ہے مثلا، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کر کے آتا ہے اور پانی نہیں ہے، او لامستم النساء، یا اپنی عورتوں سے، اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے لیکن اب پانی نہیں ہے، کہ غسل کیسے کیا جائے، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رخصت دی، کیا اجازت دی کہ تم تیمم کر سکتے ہو، پاک مٹی کا تم کیا کرو، تیمم کرو۔ تیمم کا کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ فمسحوا، پس ملو ان کو، یعنی پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا کیا کرو، مسح کرو، منہ، اس میں سے، یعنی اس مٹی سے، یعنی اس مٹی سے چہرے کا بھی مسح کرو اور ہاتھوں کا بھی کیا کرو، مسح کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے تیمم کا، کہ نیت اس کے لیے لازمی ہے، جیسے ہم وضو سے پہلے نیت اس کی لازمی ہے، اس کی شرط ہے، اسی طرح تیمم کے اندر بھی نیت لازمی ہے، اور نیت کے بعد کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے یہ دونوں ہاتھ مٹی پہ ایسے ایک دفعہ مارنے ہیں، اور پھر ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے ایسے، تاکہ اگر کوئی چھوٹے موٹے پتھر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اگر وہ پھونک مارنے سے وہ گر جائیں۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پورے منہ پہ دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو پورے منہ پہ ملنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس سے ایسے مسح کرنا ہے، پہلے دائیں ہاتھ کو اوپر سے، بالکل اندر سے نہیں بلکہ اوپر سے ایسے، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا ایسے مسح کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، تیمم مکمل ہو جائے گا، تیمم انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لیجعل، کہ بنائے، علیکم، تم پر، من حرجن، کوئی بھی تنگی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی تنگی رکھے، ولیکن، اور لیکن، یرید، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم، اور تاکہ پوری کر دے، نعمت ہو، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو آیت میں کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی تنگی رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑی ہی آسانی کی ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے، اپنی نعمت کو تم پر کیا کر دے، پورا کر دے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی تھی، اور وہ نعمت کون سی ہے، اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ وَمِيثَاقَهُ، اور یاد کرو اس میثاق کو، اس عہد و پیمان کو،
اس عہد کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو، الذی جو واثقکم بہ کہ جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے مضبوط اس نے جو تم سے کیا تھا، جو عہد اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا اس کو بھی یاد کرو۔ اور وہ عہد کون سا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عہد مسلمان ہونے پر لیتے تھے، یہ اس عہد کا ذکر ہے۔ اس عہد کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان ہوتا تو اس سے عہد لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کی پاسداری کرنی ہے۔ کہ اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اذ قلتم جب تم نے کہا کہ سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کس چیز کی؟ بذات الصدور، سینوں کے اندر جو باتیں ہیں، سینوں کے اندر جو افکار ہیں، جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ پوری طرح کیا ہے؟ واقف ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اسلام کی شکل میں، جو دین کی شکل میں تمہیں عطا فرمائی، اور اس میثاق کو، اس عہد و پیمان کو بھی یاد کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لیا تھا۔ اور اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان کس لیے قرار دیا گیا؟ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عہد و پیمان لیا تھا ان سے، کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا پھر اطاعت کی۔ تو آج ہمارا بھی شعار کیا ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، اور بنی اسرائیل کی طرح نہیں، یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ جنہوں نے سمعنا اور عصینا کہا کہ سنا اور نافرمانی کی نہیں، بلکہ اہل ایمان کا جو شعار ہے، اہل ایمان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سمعنا، ہم سنیں اور اس کے بعد ہم عمل بھی کریں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ یا تم بن جاؤ، قوامین للہ، قوامین للہ کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، مطلب اللہ تعالیٰ کے حق کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو قائم کرو، اور بغیر ریا کے، بغیر کسی اور کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو قائم کرو۔ یا اس سے مراد کیا ہے کہ قوامین بالحق، یعنی تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا کہ شہداء بالقسط، کہ تم انصاف کے ساتھ گواہ بنو۔ تم کیسے گواہ بنو؟ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، عدل کرو اور انصاف کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ سورہ النساء کے اندر گزر چکا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ہی تمہیں مشتعل بنا دے، نہ ہی تمہیں آمادہ کرے، کیا چیز؟ شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ مت کرے کہ علی اللہ تعدلوا، کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، تم عدل کو بالکل چھوڑ دو۔ تو دشمنی اگر کسی قوم سے ہے، کسی انسان سے اگر کوئی دشمنی ہے، تو وہ تمہیں اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے ہرگز مت روکے، بلکہ تم عدل پر قائم رہو، تم انصاف پر قائم رہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اعدلوا، تم عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا واضح حکم دے رہے ہیں کہ اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر اعدلوا، عدل سے کام لو، عدل اور انصاف کرو۔ ہوا وہ، یعنی عدل، اقرب زیادہ قریب ہے، لتقوی، تقوی کے، کہ یہ عدل کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کا حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کے سارے اعمال کی کیا ہے؟ پوری خبر ہے۔
وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کا اگلا صفحہ ہے، اور اس صفحے پہ 5 ٹاپکس ہیں۔ پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ کفار کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور پھر دشمن کو تم سے روکے رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پھر بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو کیا کر دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ اور گناہوں کو مٹانے اور جنت میں داخل کرنے والے اعمال، نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان اور قرض حسنہ، ان کو کیا جائے۔ اور عہد توڑنے کی سزا لعنت اور دلوں کی سختی ہے۔ دیکھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑتا ہے، بندوں سے کیا ہوا عہد جب وہ توڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا اترتی ہے، پھٹکار اترتی ہے، اور اس کے دل کو سخت بنا دیا جاتا ہے۔ وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، دل کا کیا ہو جاتا ہے، انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے تکذیب کی، کس چیز کی، بآیاتنا، ہماری آیتوں کی، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ اصحاب الجحیم ہیں یہ لوگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 11 ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر اس نے اپنی نعمت کی، اذ ہم، جب ارادہ کیا، قوم، ان کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ان یہ کہ یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو۔ جب انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف کیا کریں، بڑھائیں۔ اس سے مراد کون ہیں، کفار، یعنی مشرکین، یہود، کہ جو کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا بس مکمل صفایا ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اہل ایمان کو ان سے بچا لیتا، یا حالات ایسے پیدا ہو جاتے کہ وہ اپنے اس منصوبے کو مکمل نہ کر پاتے۔ فکف، اللہ نے فرمایا کہ پس روکا اس نے، نہیں اللہ تعالیٰ نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، پس اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اہل ایمان پہ، صحابہ کرام پہ۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی، فلیتوکل، کہ پس چاہیے توکل کریں، کون، المؤمنون، اہل ایمان والے، کہ اہل ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی کریں۔ اس آیت کی شان نزول میں اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر، جو حدیبیہ کا جو مقام ہے، اس پر کفار کیا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے کیا کر دیں، بالکل ہی مٹا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنے اس منصوبے کو مکمل نہ کر پائے، اپنے اس منصوبے پر عمل نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے، اور کبھی یہودیوں نے مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعے اسلام کو اپنی طرف سے پورا ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اہل ایمان کی یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، کہ جب ایک قوم نے، کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھائیں۔ ہاتھوں کو بڑھانے سے مراد کیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیں، تمہیں مار دیں، تمہیں صفحہ ہستی سے بالکل ہی مٹا دیں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے کیا کر دیا؟ روک دیا. فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اہل ایمان کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنا توکل اور اعتماد کس پر کریں؟ صرف اللہ رب العالمین پر ہی کریں. اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا ہوا جو عہد ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا وہ جتنے بھی جو عہد و پیمان تھے انہوں نے سب عہود کو، عہد و پیمانوں کو توڑ دیا. وَلَقَدْ، اور یقیناً، اخذ اللہ، لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا لیا تھا؟ پختہ عہد ان سے لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے اوپر ایک سردار مقرر کیا. کتنے قبیلے تھے؟ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سردار کو مقرر کیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے، اور تاکہ وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا اس پر قائم رہنے کی تلقین کرتا رہے. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 12 سرداروں کو مقرر کیا تھا. 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے پہ ایک سردار کو کیا کیا تھا؟ مقرر کیا تھا. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیا، منہم، ان میں سے ہی، یعنی جو سردار تھے ان کی قوم میں سے تھے، ہر قبیلے کے جو لوگ تھے انہی میں سے تھے. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، 12 نقیباً، 12 سردار. نقیب کسے کہتے ہیں؟ سردار کو. تو 12 سردار، 12 12 نقیباً، سردار، کہ ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. وقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی، کہ بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے بالکل تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم قائم کرو گے الصلاۃ، نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم دو گے زکوٰۃ، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ گے، برسلی، میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم انہیں قوت دو گے، تم ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم اگر اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے، قرضہ دینا، حسناً، اچھا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ، تو میں ضرور کیا کروں گا؟ ضرور دور کر دوں گا، مٹا دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا کہ میں تمہاری جو برائیاں ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں، تم سے مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، جنات، جنتوں میں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان جنتوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یعنی ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر، پھر جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، فرمایا کہ فقد، پس یقیناً، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہٹ گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. وہ سیدھے راستے سے کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو دیکھیے انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس سبب اس کے، جو یہاں پہ با سببیہ ہے، سبب کے معنی میں ہے، سبب کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس سبب اس کے، جو نقضہم، ان کا توڑنا. کس چیز کو توڑنا؟ یعنی انہوں نے کس چیز کو توڑ دیا؟ میثاقہم، اپنے میثاق کو، اپنے عہد کو انہوں نے توڑ دیا. جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس نے اس عہد کو توڑ دیا. تو فرمایا کہ ان کے اس عہد کو، اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کی؟ لعنت کی. وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، ہم نے بنا دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت. پھر ان کے دل کیا ہو گئے تھے؟ سخت ہو گئے تھے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا.
اب وہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلمہ، کہ وہ پھیر دیتے تھے الکلمہ، کلام کو، ان مواضعہ، اس کی جگہوں سے، کلام کو اس کی جگہوں سے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں، یہ پھیر دیتے تھے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کے اندر وہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف کیسے کرتے تھے؟ کہ باتوں کو، کلام کو، ان کی جو کلام کی جو جگہ ہوتی تھی اس سے پھیر دیتے تھے۔ مطلب کیا کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیتے تھے، ایک لفظ کی جگہ کیا کر دیتے تھے؟ دوسرا لفظ رکھ دیتے تھے۔ یہ مطلب ہے تحریف، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو آیت ہوتی تھی اس کا جو مفہوم تھا، مثلا تورات کی کوئی آیت ہے، انجیل کی کوئی آیت ہے، تو یہ یہودی نصارہ کیا کرتے تھے کہ جو اصل اس کا مفہوم تھا اس کی بجائے کوئی غلط مفہوم اس کا لے لیتے تھے، اس کا غلط مفہوم لیتے تھے، اور تعویل باطل جس کو کہتے ہیں تعویلیں کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات کے اندر مذکور تھیں، انہوں نے ان صفات کو بھی کیا کر دیا تھا؟ تبدیل کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حظًا، ایک حصہ، وہ کیا؟ ایک حصہ وہ بھول گئے، مما، اس سے، جو جس کی ذکروا، ان کو نصیحت کی گئی تھی، بہی، اس کے ساتھ، یعنی اس میں سے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ کیا؟ بھول گئے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ تورات کے بہت سے حصے پر عمل کیا انہوں نے کر دیا تھا؟ ترک کر دیا تھا۔ کچھ حصے پہ عمل کیا، اور تورات کے بہت زیادہ حصے پہ انہوں نے کیا کیا؟ عمل نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑا۔ وَلَا تَزَالُوا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ، تطلعوا، آپ ہمیشہ جو ہے خبر پاتے رہیں گے، آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، یعنی آپ کو ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر ملتی ہی رہے گی، آپ کو ان کی کسی نہ کسی خیانت کی ہمیشہ خبر ملتی ہی رہے گی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے جو مسلمان ہو چکے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، سوائے ان کے جو باقی ہیں وہ کیا ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو خلاف ورزی ہے، عہد کو توڑنا ہے، کوئی نہ کوئی خیانت ہے، آپ ان کی خبر، یعنی آپ کو خبر ملتی رہے گی، آپ خبر پاتے رہیں گے کہ انہوں نے یہ خیانت کر دی ہے، ان یہودیوں نے یہ عہد توڑ دیا ہے، تو آپ ان کی کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر ضرور پاتے رہیں گے، سوائے ان میں سے کچھ ایک کے۔ اور وہ کون ہیں؟ کہ جو ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ ان کی انفرادی خیانتیں ہیں اور بدعہدیاں ہیں، ان کی انفرادی جو خیانتیں ہیں اور بدعہدیاں ہیں، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کو ان سے معاف کرو اور درگزر کرو۔ فاعف عنہم، پس معاف کریں، عنہم ان کو، وصفہ، اور درگزر کریں، یعنی ان کی یہ جو بدعہدیاں ہیں اور جو خیانتیں ہیں ان سے کیا کریں؟ درگزر کریں، کیونکہ یعنی جو ان کی انفرادی قسم کی جو بددیانتیں تھیں، جو خیانتیں تھیں، اور اسی طرح جو ان کے کیا تھے، جو ان کے جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کر کے توڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو درگزر کریں۔ اگر وہ ایسے جو خیانتیں ہیں اور جو ان کی بدعہدی ہے اگر وہ اجتماعی قسم کی ہے تو پھر وہ کسی بھی صورت میں ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ والی خیانت ہے اور بدعہدی ہے کہ جو ان کی انفرادی سطح کی ہوتی تھی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو، جو احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلا صفحہ ہمارا اس کی طرف آتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا، اور ان لوگوں سے الذین جنہوں نے قالوا کہا انا نصارا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم کیا ہیں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، ان سے بھی اخذنا ہم نے لیا تھا میثاقہم ان کا عہد۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نصارہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا، ان سے بھی ہم نے عہد و پیمان لیا تھا، یعنی نصارہ سے بھی ہم نے عہد و پیمان لیا تھا۔ فنسوا پس وہ بھول گئے حظاً ایک حصہ مما اس میں سے جو ذکروا بہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی وہ کتاب کا حصہ کیا کر گئے، بھول گئے، کتاب کا حصہ بھول گئے، یعنی جو کتاب ان کو دی گئی تھی تورات، جو ان کو انجیل جو دی گئی تھی اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کو بھول گئے، جو جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو کیا کیا انہوں نے، بھول گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فأغرینا پھر ہم نے ڈال دی، پھر ہم نے بڑکا دی، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ اس سے مراد کیا ہے، دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یعنی ان کے درمیان ہم نے عداوت ڈال لی، ان کے درمیان ہم نے دشمنی ڈال دی، اور ان کے درمیان آپس میں ہم نے بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ اور اس سے مراد کون ہے، یعنی یہود و نصارہ کے آپس میں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کو ڈال دیا، یا نصارہ کے جو آپس کے جو فرقے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عداوت کو اور دشمنی کو اور بغض کو قیامت تک رکھ دیا کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے جو خلاف یہ گٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا افتراق ہے، مسلمانوں کی اپنی فرقہ واریت ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہیں، ظاہری طور پر گٹھے ہیں۔ جیسے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تحسبہم جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھیں کہ یہ گٹھے ہیں، یہ یہود و نصارہ، یہ ظاہری طور پہ یہ گٹھے آپ کو لگتے ہیں، قلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے جو دل ہیں وہ بالکل شتیٰ، یعنی بالکل وہ جدا جدا ہیں، ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ جی وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا اس کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے جو اعمال ہیں، جو برے اعمال ہیں جو انہوں نے اس دنیا میں کی، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو خبر دے گا، ان کو بتائے گا۔ آیت نمبر 15 میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے اور کتاب ہدایت آ گئی ہے جو کہ نور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، کہ اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تمہارے پاس ہمارے رسول اب آ چکے ہیں، یبین لکم، جو کھول کر واضح کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، کیا کھول کر بیان کرتے ہیں، کثیراً بہت زیادہ چیزیں، مما اس میں سے جو کنتم تم تھے، تخفون تم چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی یہ جو ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، تمہاری ان بہت سی باتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، کہ جو باتیں تم کتاب میں سے، اپنی کتاب یعنی تورات میں سے اور انجیل میں سے چھپایا کرتے تھے، اب رسول ہمارے آ گئے، اب وہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تم جو باتیں چھپاتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور اب وہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَيَعْفُونَ كَثِيرٌ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اور وہ معاف کر دیتے ہیں کثیر، بہت، یعنی زیادہ تمہارے جو برے اعمال ہیں ان کئی اعمال ایسے ہیں کہ جن سے وہ درگزر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نور، نور،
व किताबुन, और किताब मुबीन वाज़ेह, नहीं तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर भी आ चुका है और तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से किताब मुबीन भी, वाज़ेह किताब भी आ चुकी है। और ये क्या है? नूर और किताब मुबीन, ये कुरान है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास किताब भी आ चुकी है, तुम्हारे पास नूर मुबीन, किताब मुबीन भी आ चुकी है। और वो क्या चीज़ें थी जो वो छुपाते थे? मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात के मतलब आयात थी वो छुपाते थे। इसी तरह रजम की जो सज़ा थी वो उन्होंने छुपाई अपनी किताबों में। इसी तरह यहूदियों ने सब्त वालों का जो किस्सा था, हफ्ते वालों का, हफ्ते के दिन वालों का जो किस्सा था, जो हफ्ते के दिन वो ज़्यादती करते थे और मछलियों का शिकार करते थे हीले और बहाने करके, तो ये और इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी थीं कि जो यहूद और नसारा छुपाया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमारा रसूल तुम्हारे पास आ चुका है और हमारे रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बहुत सी बातों को वाज़े और खोल खोल कर बयान करते हैं जो तुम अपनी किताबों में से, यानी अपनी किताबों से छुपाया करते थे। अपनी किताबें यानी तौरात और इंजील, अल किताब से मिनल किताब जो है ना, तुख़फ़ूना मिनल किताबी, तो यहाँ अल किताब का जो लफ्ज़ है इससे मुराद कौन सी किताब है? तौरात और इंजील मुराद है। यहदी बिही, अल्लाह ताला हिदायत देता है, बिही उसके साथ, यानी कुरान के साथ, मन उन लोगों को, इत्तबा जो पैरवी करता है, जो पीछे चलता है, रिज़वानहू अल्लाह ताला की रज़ा की, जो अल्लाह ताला की रज़ा की पैरवी करता है, अल्लाह ताला उसको क्या करता है? हिदायत देता है। किस चीज़ की हिदायत देता है? सुबुला, सुबुल सबील की जमा रास्ते, अस्सलाम सलामती के, यानी सलामती के रास्तों की तरफ अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है। वही युखरिजुहुम, अल्लाह ताला निकालते हैं उनको, मिनज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों से निकाल के उनको किसकी तरफ लेके जाता है? नूर की तरफ, इलन नूरी, नूर की तरफ लेके जाता है, बिइज़्निही, अपने हुक्म से, अपने इज़्न से अल्लाह ताला उनको अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लेके जाता है। वो यहदीहिम, अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह ताला हिदायत देता है उनको, इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नसारा का एक कुफरी अकीदा उसका रद्द किया है कि नसारा क्या कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ही मसीह इब्न मरियम है। तो इसका अल्लाह ताला ने रद्द किया। अल्लाह ने फरमाया कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, कि यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने कि जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, हुवल मसीह इब्न मरियम, के अल्लाह ताला ही मसीह बिन मरियम है। नऊज़ बिल्लाह, वो क्या कहते थे कि बेशक अल्लाह ताला मसीह ही तो है, अल्लाह ताला को मसीह करार दे दिया और मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का शरीक करार दे दिया। अल्लाह ने फरमाया कि कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि फमन, पस कौन, यमलिकु, कौन इख्तियार रखता है, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, शैयन, कुछ भी, यानी कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो? कोई है ऐसा कि जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो? इन अरादा, अगर अल्लाह ताला चाहे, अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि अगर अल्लाह ताला हलाक कर दे मसीह बिन मरियम को, व उम्महु, और उनकी अम्मी को, उनकी माँ को, यानी मरियम अलैहिस्सलाम को, व मन फिल अर्दी, और जो ज़मीन में है, जमीयन, सब के सब को, तो अल्लाह ताला को कौन रोक सकता है? किसी की क्या मजाल है कि अगर अल्लाह ताला मसीह अलैहिस्सलाम को भी हलाक कर दे, उनकी वालदा को भी हलाक कर दे, और ज़मीन पे जितने भी बसने वाले हैं सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला अगर हलाक कर दे, तो अल्लाह ताला को कौन पूछ सकता है? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों की बादशाहत, वल अर्दी, और ज़मीन की बादशाहत, वमा बैनहुमा, और जो उनके दरमियान है, सारी की सारी बादशाहतें किसके लिए हैं? अल्लाह ताला ही के लिए हैं। यखलुकु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये हमारा आखिरी सफ़ा है आज का इंशाअल्लाह। इसकी तरफ हम आते हैं। आयत नंबर 18 है, वक़ालतिल यहूद, और यहूदियों ने कहा, वन्नसारा, और नसारा ने कहा, नहनु, हम, अब्नाउल्लाहि, हम अल्लाह ताला के बेटे हैं, व अहिब्बाउ, और हम उसके महबूब हैं। तो यहूद व नसारा फ़ख्र करते थे, बतौर तफ़ाखुर के कहते थे, और उनको बड़ा एतमाद था और इस पर वो बड़े खुश होते थे कि हम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे हैं, हम बड़ी जो है ऊंची मखलूक हैं अल्लाह ताला की, हम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे हैं, बड़े ऊंचे तबके के लोग हैं, और इंतहाई दर्जे का जो तफ़ाखुर है और बेजा एतमादी है उसका इजहार करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि
پھر تم یہ بتاؤ کہ فلیما یعذبکم، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیے فلیما پھر کیوں، یعذبکم تمہیں عذاب دیتا ہے وہ نہیں اللہ تعالیٰ، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا، آخرت میں تمہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا پھر؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ کے جو محبوب ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن تمہیں پھر کس وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ بلکہ انتم تم بشر، تم بشر ہو، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم تو بشر ہو، تم بھی انسان ہو، ممن ان میں سے جو خلقہ اس نے پیدا کیے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ یہود و نصارہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے حجت قائم ہو چکی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، اب یہود و نصارہ پر اور سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کا اتمام ہو چکا ہے، حجت کیا ہو چکی ہے؟ قائم ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً آ چکے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ، اب ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا شروع ہو جاؤ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے جنت میں جانے سے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، قیل من یا ابا یا رسول اللہ، فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بدبخت ہے کہ جس کو جنت کی طرف جانے کی دعوت دی جائے اور وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فقط ابا، تو یقیناً اس نے انکار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، یقیناً آ چکے ہیں آپ کے پاس رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، تمہارے لیے کھول کھول کر ہر چیز کو بیان کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک فترہ کے بعد، علی فترۃ، ایک فترہ پر، من الرسل، رسولوں میں سے، یعنی رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، یعنی کہ رسولوں کا جو بھیجنا تھا وہ بند ہو چکا تھا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کے بعد رسولوں کا بھیجنا بند کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 600 سال کہتے ہیں، یہ 571 سال۔ تو یہ جو فترہ تھا، یعنی یہ جو مدت تھی، اس مدت کے درمیان کوئی بھی رسول نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کتنے عرصے کے بعد، کتنی مدت کے بعد تمہارے درمیان ایک رسول آ چکے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ، ان کا انکار مت کرو، ان کے ساتھ کفر مت کرو۔ ان تقولو، یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ما جاءنا من بشیر، کہ نہیں آیا ہمارے پاس من بشیر، کوئی بھی بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، بشارتیں دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی نذیر آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، یعنی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا، کوئی بشارت دینے والا، کوئی ڈرانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے والا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعارف کرانے والا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو۔ تو پھر فرمایا کہ فقط یقیناً جاءکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں، بشیر، بشیر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں جو کہ بشیر ہیں، وہ نذیر اور نذیر ہیں۔ بشیر سے مراد کیا ہے؟ بشارت دینے والے۔ نذیر سے مراد کیا ہے؟ ڈرانے والے، نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔
واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرانا، اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ اذ جعل، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، فیکم، تم میں، انبیاء کو، جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء کو مبعوث کیا۔ کتنے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے؟ اکثر انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ تو یہ نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کی؟ یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء کو بھیجا۔ وَجَعَلَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، ملوکاً، بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا، کہ پہلے تم فرعون کے چنگل میں تھے، فرعون کے استبداد اور ظلم میں تھے، وہ تم پر ظلم کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا، تم میں بادشاہ گزرے، بادشاہ بنے۔ وَآتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے دیا تمہیں، مَا لَمْ، جو نہیں، یؤتی، دیا، احدن، کسی کو، کسی ایک کو، من العالمین، عالمین میں سے، جہان والوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمتیں دی کہ جو جہان والوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں دی تھیں۔ مثلا من و سلوہ کا نزول ہے، اور اسی طرح جو سمندر کا پھٹنا اور بنی اسرائیل کا نجات پا جانا، اور بادلوں کا سایہ، اور اس طرح کی جتنی بھی جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھیں، ان کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارض مقدس میں داخل ہونے کی یاد دہانی کرائی اور حکم دیا کہ جو ارض مقدس ہے، یعنی جو سرزمین شام ہے، اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، یعنی بیت المقدس جو ہے، وہاں تم، فلسطین کے اندر، وہاں تم، یہ جو شام ہے، فلسطین جو ہے آج کل کا، یہ سارا شام کے اندر ہی آتا تھا۔ تو الارض المقدسہ سے مراد سرزمین شام ہے۔ تو وہاں پہ ایک قوم تھی جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے عمالقہ۔ ارض مقدس کے اندر جو سرزمین شام پہ جو لوگ تھے، ان کو وہ معروف تھے، وہ مشہور تھے جنگجوئی میں اور بہادری میں۔ تو بنی اسرائیل پہ ان کا رعب قائم ہو گیا، وہ ان سے ڈرنا شروع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس علاقے کو فتح کیا جائے اور وہاں پہ داخل ہوا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، بالکل بزدلی دکھائی، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی کی انہوں نے اللہ رب العالمین کی بھی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، یعنی انہوں نے جہاد کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ فرمایا کہ یا قوم، یہ میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، ارض مقدس میں، التی، جو کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری لکھ دی ہے، یعنی اگر تم جہاد کرو گے تو تم فاتح ہو جاؤ گے، اور تمہارے لیے گویا کہ وہ لکھ دی گئی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم مت پھرو اپنے پیٹھوں پر، اپنی پیٹھوں پر مت پھرو، فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، اس حال میں کہ خسارہ پانے والے، تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے، اور تم جہاد سے اپنی پیٹھ مت پھیرو۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان بے شک، فیہا، اس میں، یعنی جو ارض مقدسہ ہے، اس میں، قومن، ایک قوم ہے، یعنی لوگ ہیں، جبارین، بڑے زبردست ہیں، یعنی بڑے طاقتور، کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جی۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لن ندخلہ، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہاں، اس میں، یعنی ارض مقدسہ میں، ہم اس پاک زمین میں ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یخرجو، وہ نکل جائیں، یعنی جو عمالقہ کی قوم ہے، یہ لوگ جو جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ قوم جبارین، یہ جو زبردست لوگ ہیں، یہاں تک کہ یہ زبردست لوگ، یہ جبارین، یہ یہاں سے نکل نہ جائیں، منہا، اس سے، ہا مؤنث کی جو ضمیر ہے، یہ کس کی طرف راجع ہے، کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ارض مقدسہ کی طرف۔ تو فرمایا کہ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو بنی اسرائیل نے ساتھ کیا کہا؟ پھر فرمایا کہ اگر وہ نکل جاتے ہیں، منہا، اس میں سے، یعنی ارض مقدسہ میں سے، فَإِنَّا، تو پس یقیناً ہم، داخلون، ہم داخل ہونے والے ہیں،
یعنی اگر وہ نکل جاتے ہیں تو پھر ہم داخل ہوں گے. ہم سے ان کے ساتھ جہاد کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اور نہ ہی ہم وہاں پہ داخل ہوں گے. ہاں اگر وہ نکل جاتے ہیں تو پھر ہم ارض مقدسہ میں ہم داخل ہو جائیں گے. قال رجلان، تو دو بندوں نے کہا، دو بندے تھے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، یعنی جن کا ایمان کیا تھا؟ مضبوط تھا. اور یہ باقی جو تھے یہ کمزور ایمان والے تھے اور انہوں نے ان سے جہاد کرنے سے بالکل انکار کر دیا. انہوں نے انہیں کیا کہا؟ انہوں نے، ان دو بندوں نے جو نیک تھے، جو اہل ایمان تھے، جن کا ایمان مضبوط تھا اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھو، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے کہ انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا اپنا. تو ان دونوں نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ ادخلوا علیہم الباب، کہ تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ. تم ایک دفعہ وہاں پہ داخل ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے. بس ایک ہمت کرنے کی دیر ہے کہ تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا علیہم الباب، جو اس سرزمین کا جو دروازہ ہے وہاں سے ایک دفعہ تم داخل ہو جاؤ، وہ خود تم سے ڈر کے کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے سے، فَإِنَّكُمْ، تو پس یقیناً تم، غالبون، غلبہ پانے والے ہو جاؤ گے. جب تم وہاں داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے. صرف تم نے ہمت کرنی ہے، ہمت کرو. لیکن وہ نہیں داخل ہوئے، وہ بالکل داخل نہیں ہوئے. اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر، فَتَوَكَّلُوا، تم توکل کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تم اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل مت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ مت کرو، بلکہ اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی دولت پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، اور ساری کی ساری جو امیدیں ہیں وہ ہم اللہ رب العالمین سے وابستہ کر لیں. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو دیکھیے، اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے اور اس سے ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس کو مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی اور کو پڑھانے کی بھی کوشش کریں. بھی ہم کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.